اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر کیوں اٹھایا تھا؟ جی ہاں، جیسس کرائسٹ کی میں بات کر رہی ہوں، جن کی ماں حضرت بی بی مریم تھی اور ان کے پتاجی نہیں تھے۔ وہ ایکچولی ایک بلیسنگ ہے اس دنیا کے اندر۔ ہائے ہلو نمستے جی، ست سری اکال، السلام علیکم۔ میں ندھی شرما انڈیا سے، اور جب پہلی بار مجھے پتا چلا تھا کہ اسلام کے اندر بھی جیسس کرائسٹ کو مانا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے ایک پیغمبر رہے ہیں، تو آئی واز جینوئنلی شاکڈ دیٹ جیسس کرائسٹ واز اے پروفٹ، اینڈ نان مسلمس اس بات کو زیادہ تر نہیں جانتے ہیں۔ چلو آئی ایم فارچونیٹ انف کہ مجھے پتہ چلا، اور میں میرے ذریعے لاکھوں نان مسلمس کو یہ بات سمجھاؤں گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسس کرائسٹ، اللہ کے پیغمبر رہے ہیں، نبی رہے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کا لاجک مجھے بھی نہیں پتا ہے کہ اللہ نے کیوں جیسس کرائسٹ کو زندہ آسمان پر اٹھایا تھا، اور آج وہ دن آ گیا ہے جب ہم سب کو ساتھ میں اس کے پیچھے کا رہسیہ پتہ چل جانے والا ہے۔ تو بنا کسی دیری کے فی الحال اس ویڈیو پر ریئیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ایکچولی گیان پراپت ہونے کے بعد ڈھیر ساری گفتگو کریں گے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر کیوں اٹھایا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا، یا اس کا معنی ہاتھ پھیرنے والا ہے، کیونکہ آپ ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے مریضوں کو شفا یاب فرماتے تھے۔ آپ کی پیدائش اللہ تعالیٰ کا ایک بہت عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 16 سے 23 میں فرماتے ہیں، اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیجیے جبکہ وہ اپنے گھر کے افراد سے الگ ہو کر ایک شرقی مکان میں آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے اپنی روح کو ان کے پاس بھیجا، بس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگیں، تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگیں، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہ لگایا اور نہ میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا، بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے جو اپنی خاص رحمت۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، بس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر درد ذاہ اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا اور بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھول بسری ہو جاتی۔ سیدہ مریم بہت عبادت گزار تھیں۔ انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان آڑ بنا لی تھی۔ انہیں کھانا بھی پردے کے پیچھے سے پکڑایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں خاص رزق مل رہا تھا۔ اس حالت میں جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ انہوں نے ان کے گریبان میں اللہ کے حکم سے پھونک ماری، اس سے انہیں حمل ٹھہر گیا۔ ولادت کا وقت آیا تو آپ لوگوں سے بہت دور یعنی بیت الحلم چلی گئیں۔ وہاں انہیں درد ذاہ شروع ہوا، تب کہنے لگیں، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، سورہ مریم آیت نمبر 24 سے 28 میں ہے، اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا، میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان لکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ اب عیسیٰ کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں۔ سب کہنے لگے، مریم تو نے بڑی بری حرکت کی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں بدکار عورت تھی۔ ہارون کی بہن مریم، یہاں ہارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام نہیں، بلکہ مریم علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام ہارون تھا۔ قوم کی باتیں سن کر مریم علیہ السلام خاموش رہیں اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے بات کر لو۔ وہ کہنے لگے، بھلا گود کا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ سورہ مریم آیت نمبر 29 میں ہے۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے، لو بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ اس وقت عظیم معجزہ رونما ہوا۔ سورہ مریم آیت نمبر 30 سے 33 میں ہے، بچہ بول اٹھا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں سلام ہی سلام ہے۔
اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو کے بعد فرمایا، یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا، یہی وہ حق بات ہے جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی۔ اس معجزے کے بعد کئی فرقے گمراہ ہوئے اور کہا مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے۔ اس بات کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ الجن آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں، اور بے شک ہمارے رب کی بڑی بلند شان ہے، نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ بیٹا۔ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ آیت نمبر 72 سے 74 میں فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچیں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں جھکتے اور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 75۔ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھیں، دونوں ماں بیٹا کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ وہ کس طرح پھرے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیت نمبر 72 سے 75 میں عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا ہے، کیونکہ وہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا حصہ مانتے ہیں۔ سورہ الاخلاص میں بھی ان کے عقیدے ان الفاظ کا رد کیا گیا۔ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ لوگوں نے جب مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، انہیں بدکار کہا، تب اللہ نے فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 156 میں ہے، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت کی۔ اس طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال خوبہو آدم کی مثال ہے، جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ عیسائیوں کا عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور مریم اللہ کی بیوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ المریم آیت نمبر 88 سے 95 میں فرماتے ہیں، ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے اولاد اختیار کی ہے، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو، قریب ہے کہ اس بہتان کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھیں۔ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں، ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے، وہ سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانعام آیت نمبر 101 میں فرماتے ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ زخرف آیت نمبر 81 میں فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ مطلب یہ کہ تم بغیر کسی دلیل کے ایسی بات کہے جا رہے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہے، آپ کی پرورش بیت اللحم میں ہوئی، آپ نے بچپن میں ہی کافی علم حاصل کر لیا، کیونکہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت نشانی ٹھہرایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ المومنین آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند و صاف قرار والی جگہ اور جالی پانے والی جگہ میں پناہ دی۔ علماء کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام بیت الحلم سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئیں۔ بیت المقدس کے پاس ایک اونچی جگہ تھی، اس میں پانی کا چشمہ تھا اور پھل بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، ان میں علم و حکمت اور اصلاح کی علامات واضح ہو رہی تھیں، لیکن ابھی تک آپ کی نبوت نہیں تھی، یہاں تک کہ آپ کی عمر 30 سال ہو گئی، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے دین کی دعوت شروع کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے،
اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی تھی، اور پرہیزگار لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں انجیل عطا کی گئی، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم معجزات عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 48 اور 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ اسے لکھنا اور حکمت و تورات اور انجیل سکھلائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندوں کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور مردے کو جلا دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ تمام نبی کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں اور جنوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہ آپ کی خصوصیات میں سے ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو عظیم معجزات عطا فرمائے۔ پیدائشی اندھا بینا ہو جائے، کوڑی کا کوڑ دور ہو جاتا، برس والے کے جسم سے ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا برس ختم ہو جاتا، مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے۔ لیکن سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا فرمایا کہ آپ نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 50-51 میں ہے، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور جو مجھ سے پہلے ہیں میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ یقین مانو کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ لوگوں نے تمام نشانیاں دیکھیں لیکن پھر بھی کفر پر ڈٹے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 52 میں فرماتے ہیں، مگر جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ سورہ صف آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں، انہوں نے ایمانداروں کو مخاطب کر کے کہا، اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو اسلام لے آئی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد فرمائی، پس وہ غالب آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین عیسوی کو یہودیوں کے مذہب پر غالب کر دیا۔ جب لوگوں نے کفر کیا اس وقت صرف حواری آپ پر ایمان لائے تھے، ان کی تعداد صرف 12 تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے دین عیسوی کو مکمل طور پر غلبہ عطا کر دیا۔ حواری ایمان ضرور لائے تھے لیکن ان میں کسی قدر تردد تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ آیت نمبر 111 سے 115 میں فرماتے ہیں، اور جب میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا، ہم ایمان لائے، آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جب حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ آپ نے کہا، اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ بولے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو مابعد ہیں سب کے لیے یہ خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا و جہاں والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ آ جائے اس کے بعد بھی لوگ کفر کریں تو وہ تمام لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ آخر کار وہ کھانا اترنے لگا، انہوں نے اس کھانے کو کھایا اور ایمان پر قائم رہے، البتہ ان میں سے ایک نے خیانت کی۔ ان مسلسل معجزات کا لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ یہودی عالموں اور بادشاہوں کو اس بات کی فکر ستا رہی تھی کہ لوگ ان کی پیروی چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم کے پیروکار بن رہے ہیں۔
गोया उनकी हुकूमत डगमगा रही थी, दुनियावी बादशाहत भी हाथ से निकल रही थी और दीनी अमूर की क़यादत से भी हाथ धोने पड़ रहे थे। ये सूरत हाल देखकर यहूदी आलिम यहूदी बादशाह के पास गए, उसे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में खौफजदा करने लगे। कहने लगे, वो खुद को यहूद का बादशाह ख्याल करता है और दावा कर रहा है कि जल्द तुमसे बादशाहत छीन लेगा। बादशाह को अपनी हुकूमत की पड़ गई। उसने हुक्म दिया, इसे सूली पर चढ़ा दो। उस वक्त सजा का यही तरीका था, आदमी को कत्ल नहीं करते थे, सूली पर चढ़ा दिया करते थे, हाथों पैरों में कील ठोक दिए जाते थे, उसी हालत में लटका हुआ वो खत्म हो जाता था। इस तरह यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का प्रोग्राम बनाया। ये आपके रसूल बनने के 3 साल बाद की बात है। इंजील मत्ता के मुताबिक यहूदियों ने जिस शख्स को ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ उपारा था वो रोम का गवर्नर था। उसका नाम ओतस बलातस था। उसने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने की साजिश तैयार की और ईसा अलैहिस्सलाम के एक शागिर्द यहूदा असगर यूता को 30 दिनार पर जासूसी के लिए तैयार कर लिया। उन दिनों ईसा अलैहिस्सलाम मजहबी त्योहार फिस मनाने के लिए बैतुल मुकद्दस आए हुए थे। यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम ने खाना खाया और अपने 11 शागिर्दों समेत शहर से बाहर करिश्मनी नामी एक जगह पर रात गुजारने के लिए तशरीफ ले गए। फिर अपने शागिर्दों से अलग होकर अल्लाह से यूं दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, अगर हो सके तो मुझसे ये प्याला यानी मौत टल जाए। उसके जवाब में तसल्ली नाजिल हुई। उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि जब यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द यहूदा असगर यूदा के रहनुमाई पर वहां पहुंचे जहां ईसा अलैहिस्सलाम थे, तो उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम और उन हवारियों का मुहासरा कर लिया। ऐन उसी वक्त अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और मुखबरी करने वाले ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द यहूदा पर ईसा अलैहिस्सलाम की मुशाबहत डाल दी गई। चुनांचे हुकूमत के अहलकार, यहूदियों, हत्ता के हवारियों ने भी उसी को ईसा समझ लिया और उसी को ले जाकर फांसी पर चढ़ा दिया, जैसा कि सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इस वजह से भी हमने उन पर लानत की जब उन्होंने कहा, हमने मसीह इब्न मरियम जो कि अल्लाह का रसूल है उसे कत्ल किया है। हालांकि ना तो उन्होंने उसे कत्ल किया ना सूली दिया, लेकिन उनको शुबा पड़ गया और जो लोग इसमें इख्तिलाफ कर रहे हैं वो खुद शक में हैं। उन्हें हकीकत हाल का कुछ इल्म नहीं, महज जन के पीछे लगे हुए हैं। और ये यकीनी बात है कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया था, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया था और अल्लाह बहुत जोर आवर और बहुत हिकमत वाला है। ईसाई और यहूदी इस बात पर मुत्तफिक थे कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया है, लेकिन उनमें थोड़ा सा इख्तिलाफ था। यहूदी कहते थे कि वो कत्ल हो गए हैं, जबकि ईसाई कहते थे कि वो 3 दिन तक मुर्दा रहने के बाद जिंदा होकर और आसमान पर चले गए हैं। अल्लाह ताला ने इन दोनों गिरोहों की तरदीद करते हुए फरमाया कि ये शक में मुब्तला हैं। दर हकीकत ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार न कर सके थे। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद यहूद गालिब आ गए और दीन ईसवी की इशाअत पर पाबंदी लगा दी। अलबत्ता खुफिया तौर पर लोग इस दीन से आगाही हासिल करते रहे और ये सिलसिला 240 साल तक यूं ही चलता रहा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बराए मेहरबानी लाइक बटन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा। कमेंट्स के जरिए अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग वीडियो। और यही बात है कि अल्लाह बेहतर जानता है। आज मेरे दिमाग में वो जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ कि अल्लाह ने जीसस क्राइस्ट को ज़िंदा ऊपर आसमान में उठा लिया था, क्योंकि देखिए वो अल्लाह के पैगंबर थे और किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई नबी है उनको कीलों पे ठोके, उनको दर्द पहुंचाएं, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर वैसे भी हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। जब भी हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं तो ऐसे दिल से प्रेम महसूस होता है कि हाँ, हम उनको बेहद बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उन्होंने दीन की दौलत से करोड़ों लोगों को नवाजा है और अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचाया है। एंड जीसस क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उनमें से एक थे। पहले नबी कौन थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो कुछ लोग जो ये बोलते हैं ना कि 1400 साल पहले ही तो आया था इस्लाम, उससे पहले तो उसका कोई नामो निशान नहीं था। जी नहीं, इस्लाम हमेशा से, जब से इंसानियत एग्जिस्ट करती है, इस्लाम एग्जिस्ट करता है। बस फैक्ट ये है कि कुरान शरीफ जो है वो नबी दर नबी, पैगंबर दर पैगंबर मुँह ज़बानी चली आ रही थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर अल्लाह के, उन्होंने उसे किताब में तब्दील करवा दिया। एंड देयर इज़ अ बिग मिसकंसेप्शन ईसाइयत को फॉलो, क्रिश्चियनिटी को जो लोग फॉलो करते हैं उनके अंदर, कि जीसस क्राइस्ट इज़ गॉड, वो अल्लाह हैं, उन्होंने इस पूरी सृष्टि को बनाया है।
نہیں, جیسس کرائسٹ تو خود انسان تھے, ان کو اللہ نے بنایا ہے, رائٹ. تو اللہ وہ شکتی ہے جس نے اس پوری سرشٹی کو کریٹ کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بھگوان, کچھ کہتے ہیں اللہ, کچھ کہتے ہیں یونیورسل انرجی, پر وہ ایک ہی پاور ہے جس نے ہم سب کو کریٹ کیا ہے. دیٹس دا کریٹر. بی تھینکفل ٹو ہم آلویز. جتنا زیادہ ہم اپنی زندگی کے لیے اللہ کو شکر ادا کریں گے, اتنا زیادہ ہم پہ رحمت کی برسات ہوگی, کیونکہ اس کا نام رحمان ہے. وہ دینے والا ہے, اس نے ہم سب کو دیا ہی ہے. اینڈ جب بھی لوگ غلط کرتے ہیں نا خود کے ساتھ یا خود کے شریر کے ساتھ بھی, آئی فیل جینیونلی بیڈ فار اٹ, کیونکہ یہ شریر ہمیں واپس سے پرکرتی ماتا کو لوٹانا ہے. اٹس اے گفٹ فرام نیچر. یہ ہم نہیں ہے, دس از آر باڈی, آر اسپرٹ ریزائڈز ان دس. تو اسے ہمیشہ ایسے ہی ٹریٹ کرنا ہے جیسے کہ یہ کوئی عبادت کی جگہ ہے, کیونکہ جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اپنے شریر کے ساتھ ہی کریں گے نا, کیونکہ ہم زندہ ہیں. تو ہمیں ہمیشہ اپنے مائنڈ, باڈی, سول کا دھیان رکھنا چاہیے. آج کے لیے بس اتنا ہی. امید ہے آپ کے بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے میرے ساتھ بیٹھ کر کے. اس پیارے واقعے کو سن کر کے, ایسے بہترین واقعوں کے ویڈیو کے ریئیکشن کے ساتھ میں آپ کو موجود ملتی رہوں گی یہاں پہ روزانہ. آپ اپنا اور اپنے پورے پریوار کا خیال رکھو دوست. آپ انمول ہو, پیار کرنا جانتے ہو. خوش آمدید. جیتے رہو, ہنستے رہو, مسکراتے رہو, کھلکھلاتے رہو. اللہ حافظ.